بسم الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وجود نازنین ذی‌الجود امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، فضلاء کرام اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوں، بآواز بلند اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کی جدہ سیدہ کونین راضیہ مرضیہ بتول سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں ہم سب کی جانب سے، اور تمام مؤمنین کرام کی خدمت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارا سلسلہ یہ گفتگو حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل، حق کیا ہے باطل کیا ہے، قرآن کریم میں خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حق کو چھپانے کی کوشش نہ کریں اور حق کو باطل سے جدا کریں۔ یہ قرآن مجید میں خداوند متعال کا کھلم کھلا فیصلہ اور کھلم کھلا حکم ہے ہماری گردنوں پر۔ یقیناً ایام عزائے فاطمیہ میں نے بارہا اپنی مجالسوں میں بیان کیا، ایام عزائے فاطمیہ ایک حد فاصل ہے مومن و منافق کے درمیان، یعنی ایام عزائے فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت در حقیقت مومن و منافق کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ یہ الفاظ کو بدل کے ہمارے قرآنی الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ذریعے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی استقامت کے ذریعے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے احتجاج کے ذریعے
ہم حق و باطل کا فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ عزیزان محترم، کل میں نے تقریباً جو آپ حضرات کے سامنے موضوع ڈسکس کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حقوق کے حوالے سے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم سب کی گردنوں پہ واجب ہے کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کا دفاع کریں، ہم سب پر واجب ہے۔ جس طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا دفاع کیا، اسی طرح ہم سب کی گردنوں پہ واجب ہے کہ ہم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا دفاع کریں، اور جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے احتجاجات جو جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا نے مخالفین علی بن ابی طالب سے فرمائے، وہ احتجاج لوگوں کے سامنے لائے جائیں اور لوگوں کے درمیان بیان کیے جائیں اور انہیں استدلالی اور برہانی بنایا جائے۔ یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، مؤمن و منافق کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے مؤمن و منافق کی تشخیص ہوتی ہے۔ یقیناً اگر آپ اہل تشیع کتب کی طرف رجوع کریں گے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت واضح و روشن ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو مارا گیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئیں، پہلے گھر جلانے کی دھمکی دی گئی، پھر گھر میں آگ و لکڑیاں لا کے دروازہ جلایا گیا، جناب محسن کو شہید کیا گیا، سیدہ کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، اور بہت سارے مظالم جو سیدہ پہ ڈھائے گئے وہ جزئیاتی طور پر کتب میں سب تو درج ہیں، ہماری اہل تشیع کتب میں بھی، اہل تسنن کتب میں بھی۔ لیکن میں فی الحال آپ حضرات کے سامنے ایک جس موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یقیناً میرے خیال سے فی الحال جو ہمارا یوتھ ہے، ہمارے جوان ہیں، انہیں اس طرح کے استدلال اور برہان یاد ہونا چاہیے کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو کس طرح سے ڈیفینس کریں گے۔ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے یا جناب سیدہ کی شخصیت یا جناب سیدہ کی شہادت کس طرح سے ہم دفاع کریں گے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اہل سنت کتابوں کی طرف، کیونکہ یاد رکھیں ہمارا موضوع احقاق حق فاطمہ ہے، ہم سیدہ کے حق کو ظاہر و روشن و واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیدہ کا حق کیا تھا، سیدہ نے کیوں احتجاج فرمایا، سیدہ کیوں دروازے پہ آئی، سیدہ نے کیوں دروازہ کھولا، کیوں سیدہ کی شہادت واقع ہوئی، کیوں سیدہ پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہم اس کی علت آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی حقوق فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ عزیزان محترم، اگر ہم اہل سنت کی کتابوں کی طرف جائیں تو یقیناً اہل سنت کتابوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ظاہر و واضح و روشن ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ گھر جلانے کا قصہ اہل سنت کتابوں میں پڑھیں، اگرچہ روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر دقیق علمی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ روایات جو اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں تو ان کے مصنفین نے ان روایات کو ذکر کیا تاکہ ان روایات کا رد کیا جا سکے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ بہت ساری جو دروازہ جلانے کے حوالے سے ہیں، یا پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیتیں جو دی گئیں، جسمی اذیت دی گئی، اس طرح کی جتنی بھی زیادہ تر روایتیں ہیں تو وہ اس لیے انہوں نے نقل کی تاکہ انہیں رد کیا جا سکے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس موضوع پہ اگرچہ انہیں قانع کرنے کے لیے، حالانکہ ہمیں قانع کرنے کے لیے کافی ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن انہیں قانع کرنے کے لیے اتنی محکم دلیل نہیں ہے، کیونکہ انہی کے اقوال انہی روایات کے زیر میں موجود ہیں۔ لیکن ہم فی الحال آپ حضرات کے سامنے مشہور و معروف چند روایات پیش کریں گے کہ جن سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق بخوبی ثابت ہوگا، یہ دعویٰ ہے۔ اور میں بالخصوص جوانوں سے گزارش کروں گا، یوتھ سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے استدلال اور اس طرح کے برہان آپ یاد کریں، حفظ کریں، تاکہ اگر آپ کو موقع ملے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کا دفاع کرنے کا تو آپ خود میدان میں اتریں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کا دفاع کریں۔ میں بغیر کسی خاص مقدمے
ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا چلوں. اہل سنت کے یہاں آپ حضرات نے اگر سنا ہوگا مشاجرات صحابہ. اہل سنت کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کی عدالت. اہل سنت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے صحابہ کی عدالت، یعنی وہ تمام صحابہ کو عادل مانتے ہیں. اگر اہل سنت کا یہ عقیدہ ٹوٹ جائے، باطل ہو جائے، تو ان کا پورا دین خراب ہو جائے گا، ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. ان کا بیس، ان کی بیس اور ان کی بنیاد عدالت صحابہ پہ ٹکی ہوئی ہے. انہوں نے سارے جتنے بھی صحابی تھے سارے صحابی کو جنتی بنا دیا اور ان کی عدالت کے قائل ہو گئے کہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان سب سے ہم دین لے سکتے ہیں. یہ ان کا ایک بیسک عقیدہ ہے اہل سنت حضرات کا. اور اگر یہ عقیدہ خراب ہو گیا یا یہ عقیدہ ٹوٹ گیا تو ان کا دین خراب ہو جائے گا، ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. ظاہر سی بات ہے جب ان کا بیسک عقیدہ عدالت صحابہ ہے تو اس کے قاعدے اور قانون بھی ہوں گے. تو اس کے لیے ایک فقہی مسئلہ اور شرعی مسئلہ رکھا ہے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے. مثلا ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو گالی دی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مارا. روایات میں ہے کہ مثال کے طور پہ فلاں صاحب نے فلاں کو مارا. اب آپ جائیں بی بی عائشہ کا قاتل کون ہے آپ دیکھیں تاریخ میں. اسی طرح بہت سارے آپ صحابہ دیکھیں گے جو آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ مشاجرات صحابہ، آپس میں گالم گلوچ یا آپس میں ایک دوسرے پہ تبرہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے برائی کرنا، جنگ کرنا، لڑنا، یہ سارے کے سارے موجود ہیں. اب ان کا بیسک عقیدہ اسی مشاجرات صحابہ کے حوالے سے یہ ہے. میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں کتمان حق کا کہ کس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت چھپانا ان کے لیے آسان ہے. بس ذرا سا غور فرمائیے گا، انشاءاللہ نتیجہ بہت خوبصورت آپ حضرات تک پہنچے گا کہ کس طرح سے انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو چھپانے کی کوشش کی. اگرچہ خداوند متعال کا یہ نور ہے جو کسی کی پھونکوں سے بجھ نہیں سکتا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نور خدا ہے، کوئی خاموش نہیں کر سکتا. ان کی ناکام کوششیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کتمان کرنے کی، چھپانے کی، کس طرح سے انہوں نے چھپایا. مشاجرات صحابہ میں صرف دو چار اقوال علماء اہل تسنن کے یہاں آپ حضرات کے سامنے نقل کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا بیسک عقیدہ کس بنیاد اور کس بیس پہ ہے اور کس حد تک یہ اس عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نتیجہ خود بخود آپ نکال لیں گے انشاءاللہ. آپ جائیں اہل سنت کے یہاں، ذہبی صاحب فرمانتے ہیں، ذہبی صاحب کے عین لفظ ہیں، ذہبی صاحب فرمانتے ہیں یجب و اخفاؤہ بل اعدامہ. کہہ رہے اگر صحابہ کے درمیان گالم گلوچ ہوئی، اگر صحابہ کے درمیان لڑائی ہوئی، اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مار دیا، اگر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قتل کر دیا تو چھوڑو، انہوں نے جو کچھ کیا ہو ان کے حال پہ چھوڑو. یجب و اخفاؤہ بل اعدامہ، آپ کے اوپر واجب. یہ مسئلہ فقہی ہے اہل سنت کے یہاں، مسئلہ یہ شرعی ہے کہ اگر صحابہ نے ایک دوسرے کو گالی دی، صحابہ نے ایک دوسرے کو مارا، صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تو آپ پر واجب ہے، یعنی عوام پہ واجب ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں. میرے الفاظ میں غور کیجیے گا، انشاءاللہ نتیجہ بہت خوبصورت آپ حضرات کے سامنے ظاہر و واضح ہوگا. کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر واجب ہے کہ ان کے مشاجرات، ان کے آپسی جھگڑے چھپائیں، بل اعدامو، بلکہ بالکل مٹا دیں، عدم کر دیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ تھا ہی نہیں. یعنی اگر معاویہ و علی بن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان اختلاف تھے، اگر معاویہ نے امیر المؤمنین کے خلاف جنگ کی، اگر معاویہ نے اصحاب علی کو قتل کیا تو اسے چھپا دیں، اسے چھپا دیں، آپ کے اوپر واجب ہے اسے چھپا دیں. ایسا کر دیں کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں، تاریخ کے پنے جلا دیں، اوراق جلا دیں، ختم کر دیں، کچھ نہیں ہوا. علی و معاویہ بھائی بھائی، یہ عقیدہ ہے سیدھا سیدھا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ لفظ ہے یجب و اخفاؤہ، واجب ہے اس کا چھپانا، بل اعدام، بلکہ اس کو بالکل مٹا دو، یعنی کچھ ہوا ہی نہیں. اسی طریقے سے
الامساک عما شجر بین الصحابہ واجب مطلقا، لفظ موجود ہے کہ جو کچھ صحابہ کے درمیان مشاجرات ہوئے، جو کچھ لڑائیاں ہوئیں، جو کچھ جھگڑے ہوئے، واجب ہے مطلقاً، مطلقاً کوئی قید نہیں، مطلقاً واجب ہے کہ اسے چھپایا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے. یہ عبارت ہے، یہ مسئلہ یہ شرعی و فقہی ہے. پھر اسی طریقے سے ذہبی صاحب یجب و اخفاؤہ بل اعدام، اسی کے آگے فرماتے ہیں وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيَّنٌ عَلَى الْعَامَّةِ وَأَحَادِ الْعُلَمَاء. لفظ دیکھیں کہ علماء تو چھوڑو، علماء پہ تو واجب ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر نہ کریں، علماء پہ تو واجب ہے کہ وہ اس چیزوں کا کتمان کر دیں، یعنی چھپا دیں. لفظ کتمان، کتما، چھپانا. قرآن مجید کی جس آئے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں آپ نے لفظ پہ غور کیا ہوگا وَتَكْتُمُ الْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم لوگ حق کو چھپا رہے ہو. کتما سے ہے تکتم الحق، اسی سے یہ لفظ کتمان. یعنی جہاں قرآن مجید میں خداوند متعال نے کسی حق کو چھپانے کی مذمت کی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حق کو نہ چھپائیں، حق لوگوں کے سامنے لائیں، ظاہر و واضح کریں، روشن کریں، وہیں اہل سنت کی یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بعض حقائق کو چھپایا جائے. بھئی یہی نتیجہ نکلتا ہے نا، بعض حقائق کو چھپایا جائے. ذہبی صاحب کی عبارت ہے وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيَّنٌ عَلَى الْعَامَّةِ، کہ صرف علماء پہ واجب نہیں ہے کہ وہ چھپائیں، بلکہ عامہ یعنی عوام پہ بھی واجب ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو، مشاجرات صحابہ کو چھپائیں. یعنی ان کی آپسی لڑائیاں، آپسی جھگڑے سب چھپا دیے جائیں، گویا کچھ ہوا ہی نہیں. بس میں زیادہ اس ٹاپک پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. اس ٹاپک پہ اگر بحث کریں تو بہت زیادہ مطالب آپ کو ملیں گے، بہت سارے اقوال علماء کے اور بہت سارے نظریات اہل سنت کے. بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ جو تمہارے نفع میں ہو، جو تمہارے فائدے میں ہو اسے نقل کر دو، اور جو تمہارے نقصان میں ہو اسے ہٹا دو، اسے کتمان کر دو، اسے چھپا دو، اسے مٹا دو، اسے جلا دو. یہ عقیدے ہیں، یہ شرعی مسئلے ہیں، واجب ہے کہ آپ ایسا کام کریں. سیدھا سیدھا ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں، ایک طرف اہل سنت کے آپ حضرات نے نظریات سنے، میں علمی اور عقلی جواب دے رہا ہوں یوتھ کو کہ یوتھ کس طرح سے ڈیل کرے، کس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دفاع کرے. یقیناً ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہر فکر کے لوگ رہتے ہیں، ہر مکتب فکر کے انسان بستے ہیں. ہمارے پاس حد اقل اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے بہترین عقلی و نقلی دلیلیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس آسان لفظوں میں حق ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ہونی چاہیے. اگر ہم روایات پیش کریں گے، مثال کے طور پہ انہوں نے دروازہ جلایا، انہوں نے سیدہ کا پہلو شکستہ کیا، تو ممکن ہے بہت ساری باتیں کہ بھائی یہ ضعیف ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے ویسا. ہوتا ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے، 14 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب ہمارے پاس ایک ایسی آسان اور منطقی دلیل ہونی چاہیے کہ جس سے یہ ساکت ہو سکے، جس سے یہ قبول کر سکے. اور ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اس طرح کی دلائل نقل فرمائے، لکھے ہیں. اب یہاں مشاجرات صحابہ پہ دقت کرو، نتیجہ آپ حضرات کے حوالے. ایک طرف اہل سنت کا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کو گالیاں دی، ان سب چیزوں کو مٹا دیں، اس طرح سے مٹائیں کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں سب سے بڑا مشاجرہ تاریخ کا ہے کیا؟ یعنی سب سے بڑا جھگڑا کس کے اور کس کے درمیان ہے تاریخ میں؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ صحابہ کی پوری تاریخ میں سب سے بڑا مشاجرہ کس کے اور کس کے درمیان ہے، ایک مشاجرہ آپ علی و معاویہ کے درمیان دیکھیں گے، ایک لمبی لڑائی. معاویہ نے ممبروں سے علی کے خلاف ایسے ایسے پروپوگنڈے کیے کہ ممبروں سے امیر مؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ معاذ اللہ نستجیر باللہ لعنتیں کی گئی. لوگ اپنی نمازوں کے قنوت میں حضرت امیر کائنات پہ لعنتیں کرتے تھے. یہ بھی ایک صحابہ ہی ہے نا بھائی. دیکھیں کس طرح سے آپس میں اختلافات ہیں، آپ مٹا دیں، آپ کے عقیدے کے مطابق اسے بالکل مٹا دیا جائے اور اس پہ توجہ نہ کی جائے. آپ ماشاءاللہ سے عمل بھی کرتے ہیں اس چیز پہ. مجھے سب سے زیادہ ہنسی ان لوگوں پہ آتی ہے جو ممبروں پہ آ کے کہتے ہیں حسن و معاویہ بھائی بھائی.
یا علی و معاویہ بھائی بھائی، دونوں رسول اللہ کے بازو، دونوں آپس میں دوست. تھوڑی سی شرم کریں. آپ دن اور رات کو ملا رہے ہیں جبکہ یہ نقیضین ہیں. دن اور رات کبھی مل نہیں سکتا، یا دن ہے یا رات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی جس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت دن بھی ہو اور رات بھی ہو. ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ایک وقت میں دن کا ہونا اور رات کا ہونا ممکن نہیں ہے. یا تو دن ہے یا رات ہے، یا نور ہے یا ظلمت ہے، یا اجالا ہے یا اندھیرا ہے. اجالا اور اندھیرا کبھی مل نہیں سکتے. اسی طریقے سے، ٹھیک اسی طریقے سے علی اور معاویہ یا امام حسن و معاویہ کبھی نہیں مل سکتے. ایک نور ہے، ایک ظلمت ہے. آپ اسے مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن الحمدللہ خدا کا وعدہ ہے کہ حق لوگوں تک پہنچے گا، اور خداوند متعال نے آپ ہی کے قلم سے اور آپ ہی کی زبانوں سے یہ حقوق آپ ہی کی کتابوں میں نقل کیے ہیں. اگرچہ آپ نے فتوے دیے اور بہت کوششیں کی، خود آپ نے فتوے دے کے اتفاقاً خود آپ نے نقل کر دیا. یہ آپ نے نہیں بلکہ خداوند متعال نے آپ کے ذہنوں کو تسخیر کیا ہے، مسخر کیا ہے. خلاصہ سب سے بڑا مشاجرہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا. ایک طرف میں نے تمام وہ علماء کے اقوال اور فقہی مسائل اور شرعی مسائل بیان کی کہ کس طرح سے ان کے درمیان مشاجرات صحابہ کو چھپانا واجب ہے. دوسری طرف اگر آپ غور و فکر کریں تو سب سے بڑا مشاجرہ کس کے اور کس کے درمیان ہوا؟ سب سے بڑا مشاجرہ تاریخ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور خلیفہ اول کے درمیان ہوا. سب سے بڑا مشاجرہ. خلیفہ اول نے باغ فدق، میں کوئی غیر مستند باتیں نہیں کر رہا ہوں، مستند باتیں. خلیفہ اول نے باغ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس سے لے لیا. جب جناب سیدہ نے باغ فدق کا مطالبہ کیا، فدق دینے سے انکار کیا، آپس میں بحث و گفتگو ہوئی، اور آخر میں جناب سیدہ ناراض ہو کے چلی گئیں اور شہادت تک ان سے کلام نہیں کیا. یہ روایت ہے، خود صحیح بخاری میں، انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا. تو سب سے بڑا مشاجرہ اگر کسی کے درمیان ہوا ہے تو وہ کون ہے؟ جناب سیدہ اور خلیفہ اول کے درمیان. اب ظاہر سی بات ہے، جب اہل سنت کے یہاں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو دفن کر دیا جائے، مشاجرات صحابہ کو مٹا دیا جائے، مشاجرات صحابہ کو حذف کر دیا جائے، مشاجرات صحابہ کو مٹا دیا جائے، چھپا دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ابو بکر یعنی خلیفہ اول کے درمیان جو کچھ ہوا آپ اسے بھی مٹانے کی کوشش کریں گے. اور مٹانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کے یہاں یہ مسئلہ ہے، آپ کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ آپ مشاجرات صحابہ کو مٹا دے رہے ہیں، مشاجرات صحابہ کو چھپا رہے ہیں. یقیناً اب اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو چھپایا جا رہا ہے تو اس کی علت و راز یہی ہے، کیونکہ سب سے بڑا عقیدہ ان کے یہاں صحابہ، عدالت صحابہ، عدالت صحابہ کا عقیدہ اگر ٹوٹ گیا تو کچھ نہیں باقی رہ جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو عزیزان محترم، یہ میرا مقدمہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا. کیوں یہ ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یوتھ، ہمارے جوانوں کے پاس ایک بہترین استدلالی اور برہانی جواب ہونا چاہیے تاکہ ہم مد مقابل کے سامنے جناب سیدہ کے حق کا دفاع کر سکے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کا دفاع صرف علماء پہ واجب نہیں ہے، صرف مولویوں پہ واجب نہیں ہے، بلکہ ہر انسان پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کا دفاع واجب ہے. اب میں اصل بحث کی طرف جا رہا ہوں، اور میں صرف ان روایتوں کو بیان کروں گا کہ جو ہر اعتبار سے اہل سنت کے درمیان، اہل سنت کے نزدیک اور اہل سنت کے معتبر اور مستند علماء کے نزدیک بہترین سند رکھتی ہیں، صحیح السند ہے، جس کے سارے روات فقات میں سے. میں صرف ان روایت کا تذکرہ کروں گا اور انہی سے ثابت کروں گا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کس طرح سے اور کن کن سے ناراض ہوئیں اور کس طرح سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا حق پہ تھیں اور مد مقابل باطل پہ تھا. ایک مختصر گفتگو، بس توجہات کا طالب ہوں. آپ نے ماشاءاللہ صحیح بخاری کی ایک روایت کی جہاں سے میں بسم اللہ کر رہا ہوں بچپن سے سنی ہے اور ہمیشہ سے سنتے رہتے ہیں.
مشہور و معروف روایت جو صحیح بخاری میں بعنوان فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ غور فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی۔ مشہور و معروف روایت، فاطمہ میرا حصہ ہے، من اغضبہا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حالانکہ یہاں پہ میں ایک نکتہ بیان کرتا چلوں، کافی حضرات اس روایت کا ترجمہ غلط بیان کرتے ہیں اس حدیث کا۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے تن کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ، غلط ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تن یا جسم کا حصہ نہیں ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی میرا حصہ ہے، یعنی رسول اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ جناب سیدہ رسول اللہ کے وجود میں ہر شے موجود، علم، حکمت، اسرار الہی، تمام اشیاء رسول اللہ کے وجود میں موجود ہیں، اور جناب سیدہ رسول اللہ کے وجود کا حصہ ہے، نہ کہ تن کا حصہ ہے، نہ کہ جسم کا حصہ ہے، وجود کا حصہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات۔ ایک روایت جو صحیح بخاری میں، اور اسی طریقے سے ایک روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، بس اس میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ فاطمۃ بضعۃ منی، یہ روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، یؤذینی ما آذاہا، جس نے انہیں اذیت دی، تکلیف پہنچائی، گویا اس نے مجھے اذیت دی اور تکلیف پہنچائی۔ یہ دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے، ایک صحیح بخاری اور دوسرا صحیح مسلم سے آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سورہ مبارک یہ احزاب آیت نمبر 57، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیں۔ اس حدیث کو یاد رکھیے گا کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب قرآن مجید کی آیہ کریمہ کیا ہے؟ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو پریشان کریں، اذیت دیں یا غضب نہ کریں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول اللہ کو ناراض کیا، اور قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا اللہ کی اس پر لعنت ہے، صرف ایک جگہ نہیں، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ یہ آپ نے دو روایتیں، دو حدیثیں، ایک ہی حدیث ہے لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ، اور قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جو آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائی۔ اب آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں کچھ روایتیں بیان کروں گا اور ان کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے دوں گا، اور دیکھیے گا کتنی آسانی سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق واضح و روشن ہو رہا ہے۔ مستدرک نیشاپوری، آپ مستدرک میں جائیں، حاکم نیشاپوری روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے جو یہاں پہ لقب استعمال ہوا ہے سیدہ نساء اہل الجنہ، یعنی جنت کی تمام عورتوں کی سردار، کس کی ذات ہے؟ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ پھر اسی طرح مختلف اس موضوع پہ مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت جو میرے لیے عجیب و غریب ہے وہ ہے سیدہ اہل الجنہ، اس میں آپ نے غور کیا نساء اہل الجنہ، لیکن اہل سنت کتابوں میں ہی یہ روایت موجود ہے سیدہ اہل الجنہ، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اہل جنت کی سردار، عورتوں کی نہیں، اہل جنت کی سردار ہیں۔ یقیناً جنت میں آدم ہیں، حوا ہیں، نوح ہیں، صالح ہیں، یعقوب ہیں، ابراہیم ہیں، عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، اہل جنت کی سردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ خلاصہ اہل سنت نے جب یہ روایت بیان کی سیدہ اہل الجنہ یا سیدہ نساء اہل الجنہ، تو یہاں پہ ایک مختلف بحث کی
اور یہ خود انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تمام عورتوں پہ فضیلت رکھتی ہیں، حتیٰ اپنی ماں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ فضیلت رکھتی ہیں۔ خود اہل سنت کی تصریحات میں سے ہے کہ عائشہ پہ فضیلت رکھتی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی تمام عورتوں کی سردار، تمام عورتوں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فضیلت رکھتی ہیں، برتری رکھتی ہیں۔ یہ بھی آپ حضرات نے سن لیا۔ اب آئیے اہل سنت کی ایک اور معتبر کتاب، یہاں آپ نے یہ دیکھا کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب آئیے دوسرا حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، یہ بھی تقریباً مستدرک میں حاکم نیشاپوری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس میں رضائے فاطمہ اور غضب فاطمہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ فاطمہ کا غضب کیا ہے اور فاطمہ کی رضا کیا ہے، فاطمہ کی خوشنودی کیا ہے، فاطمہ کا غم و غصہ کیا ہے، اس حوالے سے روایت مشہور و معروف ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے بھی ہمیشہ اس روایت کو سنا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے میں، یعنی جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں، جب فاطمہ غصہ کرتی ہیں تو خداوند متعال فاطمہ کے غصے کی وجہ سے غصہ ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے۔ وَيَرْضَى لِرَضَاهَا، کہ خداوند متعال فاطمہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، یعنی فاطمہ اگر کسی انسان سے راضی ہو گئی تو خدا راضی ہو گیا، فاطمہ اگر کسی سے ناراض ہو گئی تو خدا اس سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ سارے مقدمات آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے، یہ جتنی بھی روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی اتفاقاً ساری روایات مستند اور محکم اور صحیح السند ہے، کسی اعتبار سے اس میں کوئی خدشہ نہیں، اہل سنت کے تمام علماء ان روایات کو قبول کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم نتیجے کی طرف، یہ ساری روایتوں پہ ماشاءاللہ سے آپ نے خوب غور و فکر فرمایا، نتیجے پہ غور و فکر فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، جیسا کہ آپ خود اپنی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف انصار، دوسری طرف مہاجر، ایک طرف طلحہ، ایک طرف زبیر، ایک طرف سلمان، ابو ذر، مقداد، یہ سارے کے سارے الگ الگ طرف ہیں، ایک گروہ ان کا، ایک گروہ ان کا، ایک گروہ ان کا، ایک گروہ ان کا، یہ سارے گروہ الگ الگ ہیں۔ اب یہاں پہ غور کریں اور فکر کریں اور مجھے بتائیں اس گروہ میں حق پہ کون تھا؟ وہ ساری روایات جو میں نے آپ کو سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کی، سیدہ کی رضا، سیدہ کی خوشنودی، یا میں الفاظ بدل کے کہوں ان میں سے کون وہ لوگ ہیں کہ جن سے سیدہ راضی ہوئیں اور کون وہ لوگ ہیں جن سے سیدہ ناراض ہوئیں؟ ایک آسان سا اور معصومانہ سوال آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان میں سے کون سا گروہ ہے کہ جس کے ساتھ جناب سیدہ کی رضا شامل ہے، یعنی جن سے جناب سیدہ راضی ہیں، اور ان میں سے کون سا ایسا گروہ ہے کہ جن سے جناب سیدہ ناراض ہیں؟ بڑا آسان اور معمولی سوال آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اب میں یہاں پہ ایک قصہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا چلوں، غور کیجئے گا، یہاں جتنے گروہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ان گروہ میں جناب سیدہ کس کس سے راضی تھی اور کس کس سے ناراض تھی، کیونکہ ملاک ہمارے لیے رضائے سیدہ ہے، یہ خود آپ حضرات نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ خدا فاطمہ کی رضا پہ راضی ہے اور ان کے غضب میں غضبناک ہے، یعنی جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں گویا اس سے خدا راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو جائیں اس سے خدا ناراض، اور جو خدا کو ناراض کریں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ کی اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى، اور جس سے خدا ناراض ہو جائے، جس کے اوپر خدا کا غضب حلول کر جائے، فقد ہوا، وہ گمراہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے۔ علامہ امینی مصر گئے ہوئے تھے، الازہر جو فی الحال دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں آتی ہے، علامہ امینی صاحب وہاں پہ تشریف فرما تھے، وہاں پہ سارے اہل سنت علماء تشریف فرما تھے، بار بار علامہ امینی کو چھیڑے جا رہے ہیں، علامہ امینی آپ کچھ کہیے، آپ کچھ کہیے، آپ کچھ کہیے۔ علامہ امینی چپ چاپ بیٹھے ہوئے کہ دیکھیں مجھے آپ لوگوں کا خیال ہے، آپ لوگوں کے ادب میں یہاں کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا،
اور جس وقت علامہ امینی کو دعوت دی گئی تھی، علامہ امینی نے اس وقت ہی فرمایا تھا کہ میں مناظرے کی غرض سے نہیں آ رہا ہوں، لہٰذا مناظرے کا باب نہ کھولا جائے۔ لیکن جب علامہ امینی وہاں آ گئے تو علامہ امینی سے اصرار کیا گیا کہ کچھ کہیے، کچھ کہیے، کچھ کہیے۔ علامہ امینی نے بسم اللہ فرمایا، اور بسم اللہ کہتے ہوئے کہ ایک حدیث ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اور آپ سے اس پہ گفتگو کا طالب رہوں گا۔ کہ کون سی حدیث؟ کہ اہل سنت کتابوں میں معتبر اور مستند حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ من مات ولیس فی عنقہ بیع مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اس کی گردن پہ کسی امام کی بیعت نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ تمام علماء سنت کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا کیا اس حدیث کو قبول کرتے ہو؟ سب نے کہا جی ہم قبول کرتے ہیں۔ کہ اس حدیث پہ تمہارا ایمان و اعتقاد ہے؟ کہ ہاں ایمان و اعتقاد ہے، اس حدیث کا کوئی منکر نہیں ہے۔ کہ بسم اللہ، کہ کوئی منکر نہیں، کہ کوئی منکر نہیں۔ کہ اب مجھے آپ بتائیں کیا نبی کی بیٹی فاطمہ، نتیجہ دے رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، کیا نبی کی بیٹی فاطمہ اس حدیث کو مانتی تھی اور اس حدیث پر عمل کرتی تھی؟ اب سارے کے سارے خاموش۔ اگر یہ کہیں نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس حدیث کو قبول نہیں کرتی تھی، یعنی سنت کی مخالفت، اور اس حدیث میں جو موجود ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو نستجیر باللہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ جناب سیدہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتی تھی اور جناب سیدہ کے زمانے کا کوئی امام نہیں تھا، تو نستجیر باللہ جو آخر کا جملہ ہے میں دہراؤں گا نہیں اپنی زبان سے، مات میتۃ جاہلیہ۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ سارے کے سارے خاموش۔ اب کچھ جواب ہو تو دیں کہ نہیں جناب سیدہ اس حدیث پہ عمل کرتی تھی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ملتزم بسنت تھی، سنت سے ہمیشہ ملتزم رہی، سنت پہ ہمیشہ عمل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وجود رسول کا حصہ ہیں، یہ وجود رسول کا حصہ ہیں، ان کا غضب رسول کا غضب، ان کی رضا رسول کی رضا۔ پھر علامہ امینی صاحب نے تمام اہل سنت خطبہ، ذاکرین، حفاظ سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب مجھے بتاؤ اگر سیدہ اس روایت پہ عمل کرتی تھیں، سیدہ اس روایت سے ملتزم تھیں، سیدہ کے زمانے میں امام بھی تھا، تو مجھے یہ بتاؤ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے زمانے کا امام تھا کون؟ کس کی امامت کے زیر سایہ جناب سیدہ رہیں؟ کس کی امامت کو قبول کیا؟ کس کی خلافت کو قبول کیا؟ کس کی بیعت کی؟ کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اس دنیا سے کوئی چلا جائے بغیر بیعت تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا نستجیر باللہ نستجیر باللہ نبی کی اکلوتی بیٹی کی موت اس طرح سے ہو۔ گویا جناب سیدہ کے زمانے کا امام تھا تو وہ کون تھا؟ کس کی امامت کو قبول کرتی تھی؟ کس کی خلافت کو قبول کرتی تھی؟ یہ میں کھلے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں جو علامہ امینی صاحب نے ان کے سامنے کہا تھا کہ بتاؤ مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا علی کے ساتھ تھی یا خلیفہ اول کے ساتھ تھی؟ اب سارے کے سارے چپ، بولیں تو کیا بولیں؟ حضرت کس سے ناراض تھی اور کس سے غضبناک تھی اور کس سے راضی تھی؟ ہم نے تو پورا کلیہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ فاطمہ کی رضا یعنی رسول کی رضا، فاطمہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی، اور دوسری طرف جس نے رسول کو ناراض کیا وہ اس نے خدا کو ناراض کیا۔ فاطمہ کی رضا پہ خدا راضی، فاطمہ کے غضب میں خدا غضبناک۔ مجھے آپ بتائیں فاطمہ کس سے راضی تھی اور کس سے ناراض تھی؟ میں نے ابھی کوئی روایت دروازہ جلانے کی نہیں بیان کی ہے، میں نے روایت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پہلو شکستہ ہونے کی نہیں بیان کی ہے، صرف ان روایات پہ گفتگو کر رہا ہوں جن روایات کو آپ بخوبی مانتے ہیں، جنہیں صحیح السند مانتے ہیں، جن پر آپ کا عقیدہ ہے۔ جناب سیدہ کے زمانے کا امام کون ہے اور جناب سیدہ کس سے ناراض ہیں؟ آپ بخاری اٹھائیں دیکھیں جناب سیدہ کس سے ناراض ہیں، اور یہ میرے خیال سے کوئی اختلافی بحث نہیں ہے، کوئی اختلافی بحث نہیں، یہ حقوق سیدہ سلام اللہ علیہا ہے کہ جنہیں منظر عام پہ لانا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے، ہم سب کی گردنوں پہ واجب ہے۔
اچھا وہ حق چھپانا اپنی گردن پہ واجب کر سکتے ہیں، کتمان روایات اپنی گردن پہ واجب کر سکتے ہیں، علی و معاویہ کے درمیان جو کچھ لڑائیاں اور جو کچھ جھگڑے تھے انہیں چھپانا اپنی گردنوں پہ واجب کر سکتے، ہم بیان کرنا اپنی گردن پہ واجب نہیں کر سکتے؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے حق چھپانے کی کوشش کی، وہ منکر ہو گئے، اور ہم چھپاتے چلے جا رہے ہیں، ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حقوق سیدہ سلام اللہ علیہا عوام کے سامنے بیان کریں۔ ہم کوئی اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ جو کچھ روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ساری مستند ہے، صحیح السند ہے۔ فاطمہ کے زمانے کا امام کون تھا؟ کس کی امامت کو قبول فرماتی تھی؟ کس کی خلافت کو قبول فرماتی تھی؟ کس کی بیعت کی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے؟ طبعا علی کی بیعت کی تھی۔ پھر ناراض کس سے تھی؟ یہ بھی روایت آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی۔ صحیح بخاری کی طولانی روایت جناب عائشہ سے یہ روایت ہے۔ یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کتاب معتبر نہیں ہے، جو کہ آپ کہہ نہیں سکتے، صحیح بخاری قرآن کی بات صحیح ترین آپ کی کتاب میں سے ہے۔ دوسری طرف آپ کہہ دیں کہ اس کے راویان روایت ضعیف ہے، وہ بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ فلاں راوی ضعیف ہے تو آپ اس کی ساری روایتوں کو حذف کر دیں، اس کی ساری روایتوں کو ہٹا دیں۔ یہ روایت بی بی عائشہ سے منقول ہے صحیح بخاری میں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی عائشہ سے منقول روایت ضعیف ہے تو بی بی عائشہ سے تقریباً 4 یا کئی ہزار روایتیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، انہیں سب کو ہٹا دیں، آپ جلا دیں، پھینک دیں، کتمان کر دیں، چھپا دیں۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق چھین لیا گیا، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دربار گئی، اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ سامنے جو خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، خلیفہ اول، حق زہرا سلام اللہ علیہا سے انکار کیا۔ انشاءاللہ کل میں آپ حضرات کے سامنے خطبہ فدق بیان کروں گا، اور دیکھیے اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے حق کا دفاع کس طرح سے کیا ہے، اور لوگوں کو مخاطب فرما کے کیا کیا فرمایا، کس طرح علی کی ولایت کا دفاع کیا، خود جناب سیدہ نے اپنا دفاع کس طرح کیا، کیا دلیل پیش کی، کیا برہان پیش کی۔ دربار میں جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لے گئیں، حق زہرا سے انکار کیا گیا، روایت ہے، عبارت موجود ہے، اور یہ روایت بی بی عائشہ سے منقول ہے۔ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، کہ خلیفہ اول نے، ابو بکر نے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کو دینے سے انکار کیا۔ ان يدفع الیہا شیئا منہا شیئا، کہ باغ فدق میں ذرہ برابر زمین بھی واپس نہیں کی، ذرہ برابر حق زہرا واپس نہیں کیا، منع کر دیا بالکل، فابا، بالکل منع کر دیا۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ری ایکشن یہاں پہ کیا؟ اولا اگر نبی کی بیٹی آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا حق ہے تو آپ وہاں ان سے گواہ طلب کریں گے، آپ ان کے سامنے استدلال پیش کریں گے۔ اما جو وجود نبی کا حصہ ہو اس سے آپ استدلال مانگیں گے، اس سے آپ دلیل مانگیں گے، اس سے آپ گواہ مانگیں گے۔ خدا کی قسم اہل ظرف کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ باغ فدق ان کا تھا یا نہیں تھا، باغ فدق رسول اللہ نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ اہل ظرف، اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں، صرف ان کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ کیا نبی کی اکلوتی بیٹی دربار میں گئی تھی اور اس نے اپنے حق کا دفاع کیا تھا، مطالبہ کیا تھا؟ یہ بس اتنا کافی ہے۔ اگر نبی کی بیٹی دربار میں گئی اور اپنا حق مانگا سیدہ کی حقانیت کے لیے، بس اتنا جملہ کافی ہے، کسی روایت، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اہل ظرف شخصیات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جن کے اندر ضمیر ہے، جن کے اندر حیا ہے، جن کے اندر غیرت ہے۔ نبی کی اکلوتی بیٹی دربار میں جا کے اپنا حق مانگ رہی ہے، کہتے فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، کہ ابو بکر نے منع کر دیا کہ کوئی حق نہیں ہے زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ پھر آگے جملہ دیکھیں، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ، کہ اسی مسئلے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خلیفہ اول سے ناراض ہوئیں،
یہ میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ صحیح بخاری کی معتبر روایات آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ یہ تو کہہ دیں گے کہ وہ دروازہ جلانے والی روایتیں ضعیف ہیں، وہ ظلم و ستم ڈھانے والی روایتیں ضعیف ہیں، وہ جناب محسن کا قتل ہونا ضعیف ہے، آپ انہیں ضعیف بتائیں؟ ایک وقت کے لیے مان لیا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر ان روایات کا کیا کریں گے؟ یہ جو حق منع کیا گیا اس کا کیا کریں گے؟ پھر جو حضرت زہرا ناراض ہوئی اس کا کیا کریں گے؟ آپ تو اپنی نمازوں میں دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگارہ ہمیں ان کے راستوں سے بچا کہ جن پر تیرا غضب حلول کیا ہے، جن پر تیرا غضب ہے ان لوگوں کے راستے سے بچا، 10 مرتبہ دن میں کہتے ہیں۔ اب دیکھیں تاریخ میں کن کن لوگوں پہ خدا کا غضب ہے۔ سیدھی سیدھی عبارت ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فوجدت فاطمہ علی ابی بکر، فاطمہ سلام اللہ علیہا خلیفہ اول سے ناراض ہوئی۔ صرف ناراض ہونا کافی نہیں ہے، اور ناراضگی کے بعد ممکن ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے اور تھوڑے دن کے بعد راضی ہو جاتا ہے، صلح و صفائی ہو جاتی، دوستی ہو جاتی، لیکن یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، آخری دم تک ناراض رہی۔ روایات موجود ہیں، اسی روایت میں آپ غور کریں، فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، کہ ان کے پاس سے چلی گئی اور مرتے دم کے حتی توفیت، مرتے دم تک جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے خلیفہ اول سے کلام نہیں کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب یہ بعض افراد معافی مانگنے کے لیے آئے، جناب سیدہ نے منہ پھیر لیا کہ علی ان سے کہو چلے جائیں یہاں سے، جناب سیدہ نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ سیدھی سیدھی عبارت آپ کی کتابوں میں موجود ہے، اور قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے نا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر ہمارا غضب حلول کر جائے وہ گمراہ ہے۔ یا وہ آیت کریمہ سنیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کسی نے ناراض کیا؟ یہ عبارتیں، یہ روایتیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو صرف ناراض نہیں کیا گیا، یہ میں نے جو کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا یہ مستند و محکم روایتیں ہیں، لیکن اگر آپ ہماری کتابوں میں جائیں گے، اور اسی طریقے سے خود آپ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ جائیں علت پڑھیں، جناب محسن کو کس نے شہید کیا، جزئی طور پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ جو مظالم ڈھائے گئے کتابوں میں موجود ہیں، جزئی چھوٹی چھوٹی سی ذرہ برابر چیزیں مصائب کی کتابوں میں موجود ہیں، حتی اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں کہ کس کس طرح سے ظلم ڈھائے گئے۔ نبی کی ایک لوتی بیٹی کہ جس کا زمانے رسول میں اتنا احترام ہو، اتنی عزت ہو، اتنا وقار ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے یا ان کی انگلی پکڑتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں لے جاتے تھے، مدینے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے ایھا الناس ھذہ فاطمہ اعرفوها، اے لوگو یہ میری بیٹی، اکلوتی بیٹی فاطمہ ہے جو میرے وجود کا حصہ ہے، فاعرفوها، اسے پہچان لو۔ آخر رسول اللہ یہ بار بار کیوں مدینے کے لوگوں کو سیدہ کو پہچنوا رہے ہیں؟ کیوں مدینے کے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں اے لوگوں میں اس بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ میری روح ہے؟ کیا وجہ، کیا علت ہے؟ آخر رسول ہیں کائنات کے، رسول کو تمام مسائل کا علم ہے، رسول جانتے ہیں کہ میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیسے کیسے مظالم ڈھائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے جناب سیدہ کو پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اسے پہچانو۔ اسی طرح کئی دنوں تک رسول اللہ نماز فجر کے بعد
گھر تشریف لاتے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، سلام ہو اے اہل بیت آپ پر۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پہ آتے تھے اور سلامی پیش کرتے تھے۔ کون؟ کائنات کا رسول۔ کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اس دروازے پہ کبھی آگ و لکڑیاں نہ لے کے آنا جس دروازے پہ کائنات کا یہ رسول سلامی پیش کرتا ہو۔ پتہ نہیں مدینے والوں کو کیا ہو گیا۔ مدینے والوں، اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ جناب سیدہ کو کتنا پریشان کیا گیا، جناب سیدہ کو کتنی اذیتیں دی گئیں، جناب سیدہ کے نوحے سنے۔ ماذا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان غوالیہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ خدا کی قسم، اگر کسی انسان کے اندر وجدان ہے، کسی انسان کے اندر عقل، شعور، دل، اور اس دل میں دھڑکنے ہیں، تو بس اتنا سا جملہ سنے جناب سیدہ کی مظلومیت کا پہاڑ ہے۔ جناب سیدہ نوحہ فرما رہی، جناب سیدہ گریہ فرما رہی کہ مجھ پر اس چھوٹے ایسے عرصے میں کتنے 2 سال 3 سال کچھ مہینے نہیں آقا جان، کچھ دنوں میں اتنے ظلم ڈھائے گئے۔ صبت علی مصائب لو انہا، اتنے مظالم، اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ مصائب روز روشن پہ ڈالے جاتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ میں کہوں گا اے میری بی بی ہے، میری سیدہ، وہ کیسے مظالم ہیں جو آپ کے اوپر ڈھائے گئے۔ یقیناً ایام شہادت صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، اور ان ایام میں شہادت بیان کرنا ضروری ہے۔ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا زخمی ہونے کے بعد جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ در و دیوار گرایا گیا، کئی دنوں تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا علیل رہی، بیمار رہی۔ اس کی علت بتائی جاتی ہے پہلو کا درد، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ جب ملعون دروازے پہ آئے تھے نا، دروازے پہ آنے کے بعد انہوں نے علی کو طلب کیا کہ علی کو باہر نکالو، ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دروازے پہ پہنچی، ان ملعونوں نے جناب سیدہ سے عرض کیا کہ علی کو باہر نکالو، نہیں تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عجب نہیں، نبی کی اکلوتی بیٹی نے فرمایا کہ تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ کیا تمہیں نہیں پتا اس گھر میں نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا اس گھر میں خداوند متعال کی حرمت کا قیام ہے؟ عجب نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ جناب سیدہ کا دل تو وہیں سے ٹوٹ گیا جب جناب سیدہ نے جواب سنا کہ کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ہاں عزادارو، صرف یہاں تک رکے نہیں، انہوں نے آگ و لکڑیاں اکٹھا کی، جناب سیدہ کے گھر میں آگ لگائی۔ روایتوں کے جملے ہیں، کاش یہ صرف آگ لگاتے اور دروازہ ہٹا کے چلے جاتے۔ انہوں نے صرف آگ نہیں لگائی، انہوں نے دروازہ ہٹایا نہیں، بلکہ روایتوں کے جملے ہیں انہوں نے دروازہ گرایا۔ دروازہ گرایا نہیں، در اور پیچھے دیوار کے، دروازے کی پیچھے ایک دیوار تھی، انہوں نے دروازے کو پکڑا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو اس دروازے کے پیچھے دروازہ کھلنے نہیں دے رہی، ان ملعونوں نے طاقت، آخر ایک عورت ہے، 17 18 یا 20 سے زائد عرب کے بدماش، عرب کے بدبخت اور شقی ترین افراد ہیں، کیسے جناب سیدہ دفاع کرتی؟ روایتوں کے جملے ہیں، انہوں نے جلتا ہوا دروازہ کس کے دبایا۔ یہ روایتوں میں ملتا ہے ایک ملعون آگے بڑھا، جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری، دروازہ صرف گرا نہیں بلکہ ملعونوں نے دروازہ جناب سیدہ پہ دھکا دیا، جناب سیدہ پہ گرایا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا در و دیوار کے بیچ اس طرح سے
پس گئی کہ جناب سیدہ کا محسن شہید ہو گیا۔ روایتوں کے جملے ہیں، جب پرانے جو دروازے ہوا کرتے تھے اس میں بڑی بڑی کیلیں ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی کیلیں ہوا کرتی تھی، صرف دروازہ گرایا نہیں، صرف دروازہ ہٹایا نہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں دروازوں میں جو کیلیں لگی تھی، جب اس دروازے کو گرایا گیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سینہ مبارک میں اس دروازے کی کیل پیوست ہوئی، آواز دی علی جان میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا مجھے بچاؤ، میرا محسن شہید۔ لا لعنت اللہ الظالمین، انا للہ انا الیہ راجعون، عظم بقضائه وتسليما لامره۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائی في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسين۔